اس خرید و فروخت کے بعد کسی کا گناہ کرنا بہت سنگین جرم ہے۔ اس خرید و فروخت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ رب العالمین کے دست قدرت اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا اس کو بے اور شراء قرار دینا یہ مجازی ہے، اور رب ذوالجلال کا بہت کرم و احسان ہے، کیونکہ ہماری جانوں اور مالوں اور ہمارے ہر چیز کا تو وہی مالک ہے، اور جنت کا بھی وہی مالک ہے، تو پھر حقیقت میں وہی مشتری اور وہی بائع ہے، وہی فروخت کرنے والے بھی ہے، وہی خریدنے والے بھی ہیں۔ یہ اس مالک لم یزل کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کو ہماری ملکیت قرار دیا۔ ہم مالک نہیں ہیں، نہ ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں، نہ مالوں کے مالک ہیں، نہ اپنی اولاد کے مالک ہیں، نہ اپنی جائیدادوں کے مالک ہیں، نہ اپنی کوٹھیوں کے مالک ہیں۔ جب ہم خود اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو سکتے تو پھر کسی اور کی چیز کی کیا ملکیت ہمارے لیے ثابت ہو سکتی؟ لیکن اس ذات نے ہمیں اس کا مالک قرار دیا، پھر اس جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ اکبر! کتنا مہربان رب ہے، کتنا رحمان الرحیم، کتنا غفور الرحیم ہے، کیسا شفقت فرمانے والا مالک ہے۔ اس نے جنت کو اس کے بدلے میں ایمان والوں کو عطا فرمایا، سودا کر کے، بہیں طور کہ ہم اس جان و مال کو اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر وہ ہماری جان و مال کو نہ خریدتا پھر بھی ہم کلیتاً اس کے مملوک تھے، اس کی مخلوق تھے ہم۔ وہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، اور ہم اس کی مخلوق اور اس کے مملوک ہیں، اور ہم پر لازم تھا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے، اس کی راہ میں قتال اور جہاد کرتے، اور نہ صرف جہاد بلکہ ہم زندگی میں ہر کام اس کے حکم کے مطابق کرتے۔ اور پھر جب اس نے انتہائی کرم و احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا، تو اب کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں۔ اور اگر اس خرید و فروخت کے بعد، اس سودے عظیم کے بعد، اس عظیم سودے کے بعد، اس بیع و شراء کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل نہ کریں اور رب ذوالجلال کی کھلی کھلی نافرمانی کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اس سودا کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس سودا کو عملاً مسترد کر دیا، اور ہم سے بڑے بد نصیب بدبخت اور کوئی نہیں کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو کر وہ مالک ہمارے ساتھ یہ سودا فرما لیتا ہے کہ تمہاری جان بھی میری ہے، میں تجھے اس کا مالک بنا دیتا ہوں، تمہارا مال بھی میرا فضل ہے، میرا دیا ہوا ہے، میرا عطا کیا ہے، پر میں تجھے اس کا مالک بنا دیتا ہوں۔ اور مالک بنا کر ملکیت عطا کرنے کے بعد اس مالک نے فرمایا اب اس جان اور اس مال کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت کا سودا کرتا ہوں، میرے ساتھ جنت کا سودا کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تمہیں رب ذوالجلال کا یہ عظیم سودا مبارک ہو۔ اللہ کریم ہمارے اس سودے کو، اس بے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ہم نے اپنے گلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قلادہ باندھ رکھا ہے۔ اس کلمے کے مطابق ہم نے دن و رات اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی ہے۔ ہر آن ہر لمحہ خوشی غمی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مسجد، گھر، بازار، گاؤں، راستے میں ہر لمحہ رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق اور حکم کے تحت زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ،
اب مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کریم اس پر ہمیں